خداوند آسمانی باپ، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ روز بروز ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنی پناہ میں رکھتے ہیں اور یہ موقع عطا کرتے ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ یہ ہماری یاداشت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، آج ہم دعا کرتے ہیں خداوند سے کہ خداوند اپنے کلام کو دوبارہ ہم میں کھول۔ خداوند آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے آپ کی تعریف، آپ کی حمد، آپ کی ستائش کرتے ہیں، جبکہ تو بھلا ہے اور تیری شفقت نرالی ہے۔ تیرے عجیب نشان، تیرے عجیب کام خداوند ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ خداوند آج اتنی توفیق عطا فرما کہ تیرے عجیب کاموں کو، تیرے نشانوں کو خداوند جو پہلے سے ادا کیے جا چکے ہیں، تحریر کیے جا چکے ہیں، پرکھے جا چکے ہیں، خداوند ان کی دانش تک ہم پہنچ پائیں، یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ بھائی اور بہنوں، آج جو ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں، وہ ہے تربیت۔ اور تربیت کے بعد ہمارے پاس کوئی انفارمیشن، یسوع کے بعد کوئی انفارمیشن ہمیں نہیں دی جائے گی، کیونکہ یسوع نے تمام وہ انفارمیشن دے دی ہیں، نبیوں نے وہ تمام انفارمیشن ہمیں دے دی ہیں، تمام معلومات، تمام علم، تمام حکمت کے بارے میں نبیوں نے ہمیں بتا دی ہے۔ سولمن نے بتایا ہے، سیمول نے بتایا ہے، پہلے نبی نے، دانیل نے بتایا ہے، اسکیل نے بتایا ہے، اس طرح سب نے۔ اور اس کے بعد خداوند یسوع نے جو حکمت اور علم کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، متی 5 باب۔ اور اس کے بعد انہوں نے افسوس بھی کیا، اور متی کی انجیل اس کے 23ویں باب میں بھی درج ہے۔ تو بھائیو، ٹاپک ہے تربیت، کہ جو ہمیں ملی ہے وہ حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یسوع کے بعد ہمیں کوئی تربیت نہیں ملے گی۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دالین نے بڑے اچھے الفاظوں میں ہمیں بیان کیا ہے۔ اور اگر ہم دانیل نبی کی کتاب پڑھیں، دانیل نبی کے 12 باب ہیں، اور جو اس کے لاسٹ آیتیں ہیں 5 سے 8 تک، اور اس کے بعد 11 تک، 9 سے 11 تک 9ویں آیت ہے، اور پھر 10ویں آیت اور 11ویں آیت، اور پھر اس نے آرام کے بارے میں اسے لکھا ہے، جو لاسٹ 13ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اس طرح ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں گے کہ کوئی ہمیں اور انفارمیشن نہیں ملتی۔ ہم جتنا بھی خداوند کی تعریف میں کچھ کہتے ہیں، وہ کتاب مقدس میں سے کہتے ہیں۔ اور جو بھی رہنما، پادری صاحبان یا بشپ صاحبان یا ایونجلسٹ یا مبشر یا ڈاکٹر یا جو بھی تھیالوجی ڈاکٹر جو بھی آپ کو ہمیں سمجھاتے ہیں، وہ ہمیں اسی میں سے سمجھاتے ہیں اور یہی انفارمیشن ہمیں دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمیں سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور پرکھنے والا دل ضرورت ہے۔ تو اگر ہم سب سے پہلے امثال کی کتاب دیکھ لیں، تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح خداوند نے تربیت پہ بہت زور دیا ہے، کیونکہ علم ناقص ہو جاتا ہے وہاں پہ جہاں ترتیب وار اسے استعمال نہیں کیا جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ ہم نے علم کے بارے میں اور ٹیچنگ کے بارے میں دیکھا تھا۔ ٹیچنگ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ٹیچنگ کیا کرتی ہے، بیہیویئر کو اچھا کرتی ہے، ایکٹ کو اچھا کرتی ہے، اور اوبیڈینٹ کو ساتھ رکھتی ہے۔ اور اس میں اگر آپ کا ایکٹ یا اوبیڈینس یا بیہیویئر ان بیلنس ہے، تو پھر جو ہے وہ خداوند مبارک تو کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی پہچان میں خداوند کو دور کرتا ہے، اور خداوند کی پہچان میں وہ اپنے آپ کو دور کرتا ہے۔ اس لیے لہٰذا ہم 12واں باب اس کی پہلی آیت دیکھیں گے، لکھا ہے جو
تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے. جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے. تو یہاں ہم بات ختم کرتے ہیں. دوست جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہر دکھ سہ لیتا ہے، اور دوست وہی کہلاتا ہے جو آپ کے دکھوں میں اور خوشیوں میں شریک ہو. اور اس کی تربیت کرنا جو ہے وہ ہمارے ایک ایشو ہے، اور ایشو سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوست ہے یا دوست نہیں ہے. دوست وہی ہوتا ہے کہ کسی کو تنبیہ کی جائے تو اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ جھگڑالو ہے، وہ دوست نہیں ہے. لیکن تنبیہ اگر غلط کی جائے تو دوست ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ جو تنبیہ آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں جانتا ہوں، یہ تنبیہ میں پہلے کر چکا ہوں. تو اس طرح وہ دوستی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. لہذا یہاں پہ میں خداوند کے کلام کو مولڈ نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں چاہتا ہوں، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ تربیت کو درست رکھنا یعنی اس کو بیہیویئر کو، ایشوز جو ہم نے بتائے ہیں، ایکٹ کو اور اوبیڈینٹ کو درست رکھنا. دوست تو رکھنا ہے، یا دوست تو پہچانا جاتا ہے جو کلام مقدس میں لکھا ہے. ہم اس کو دیکھنے کے لیے ایک اور الفاظ ایڈ کریں گے جو ہماری دانش کے لیے خداوند کے کلام میں ہم ایڈ نہیں کر سکتے اور نہ مائنس کر سکتے ہیں. ہم اپنی دانش کے لیے اگر یہ ایڈ کریں گے تو ہمیں اور نالج ملے گی. اور نالج اس سے اس طرح ملے گی کہ اگر ہم کہیں کہ علم کو درست رکھنے سے یا تربیت کو درست رکھنے سے وہ علم کو دوست رکھتا ہے. تربیت کو درست رکھنے سے، ٹھیک رکھنے سے، بیہیویئر کو، ایکٹ کو اور اوبیڈینٹ کو درست رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے. Hello, I'm sorry, I am on the line. I am preaching now. You can call me later. Okay, bye bye. تو اس طرح اگر ہم اپنی جانچ کے لیے، اپنی پہچان کے لیے یہ رکھیں کہ ہم تربیت کو درست رکھنے والا علم کو دوست رکھتا ہے، تو میرا خیال ہم کلام مقدس کو سمجھنے میں زیادہ بہتر ثابت ہوں گے. اب دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب میں سے. آپ جانتے ہیں کہ بھائیو دانیل نے کوئی خاص بڑے بڑے معجزے نہیں کیے، رائٹ؟ لیکن خداوند نے ان معجزوں کو دانیل پر ظاہر کیا ہے. خداوند کے عجیب کام، خداوند کی عجیب تربیت، خداوند کے عجیب مشیر کی نشانی جو ہے وہ دانیل کے اوپر پوری کی ہے. اور دانیل نے اسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنی خواہش ظاہر کی ہے، اپنی خواہش خداوند کے سامنے ظاہر کی ہے. بیسیکلی ہماری خواہش ہی جو ہے وہ ہماری آزمائش کو جو ہے وہ دور کرتی ہے. اور آزمائش کو پرسو کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ایشوز ہیں، وہ اس کا پروسیس جو ہے وہ ہمیں اچھی خواہش اور بری خواہش میں ڈالتا ہے. لیکن اس کی دعا جو ہے اس خواہش کو، اس آزمائش کو جو کہ حالات کی وجہ سے ہمارے آتی ہے، ہم یہ نہ کبھی کہیں کہ خدا ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے، کیونکہ یعقوب کے کتاب اس کے پہلے باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نہ کسی کو آزماتا ہے اور نہ آزمایا جاتا ہے. تو یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی ہوئی ہے، اور میں یہ سب کو بتاتا ہوں کہ خدا نہ ہمیں بدی سے آزماتا ہے اور نہ بدی سے آزمایا جاتا ہے. خدا نہ ہمیں نیکی سے آزماتا ہے اور نہ کبھی نیکی سے آزمایا جاتا ہے. نہ وہ جاتا ہے نہ ہم جاتے ہیں. خیر اینی ہاؤ
یہ اپنی ایک خواہش ہوتی ہے جو وہ ٹیسٹ میں پڑھتا ہے. وہ ٹیسٹ میں خواہش جو ہوتی ہے وہ اچھی ہو تو خدا اس کی پوری کرتا ہے, اور اگر پوری ہو تو وہ کانسیکوینسز اس کو مل جاتے ہیں. میرے حساب سے آپ سمجھ جائیں گے. اس کی مثال میں دانیل نبی ہی کی دوں گا. دانیل نے ہمیشہ عرض کیا, درخواست کی, جب بھی مشکلوں میں پڑا. وہ کوئی آزمائش اس سے خدا کی طرف سے نہیں آئی تھی کہ خدا نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تجھے آزماتا ہوں, شیروں میں ڈالتا ہوں, آگ میں ڈالتا ہوں, یہ سب کچھ کرتا ہوں تو دیکھو. ایسے نہیں تھا. لیکن جب ابلیس اسے آزماتا ہے, ہمیشہ ابلیس آزماتا ہے, شیطان کا کام ہے آزمانا, تو وہ خدا سے جب اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے تو اس کی خواہش خدا اس کو پوری کرتا ہے. تو بھائیو بہنوں, یہاں پہ جو بیسک انفارمیشن دی گئی ہے وہ ہے, معلومات دی گئی ہے وہ یہی ہے معلومات کہ علم جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے, خداوند کا کلام, حکمت جو خداوند نے ہمارے درمیان میں رکھی ہے, اب معلومات کی بات ہے, اور کوئی انفارمیشن اب ہمیں نہیں ملے گی. اس نے دانیل سے بھی اس وقت کہہ دیا جبکہ یسوع نہیں تھے, تو دانیل سے کہا یہی بات. اور اب یسوع کے بعد میں آپ سے کہوں گا, یا کتاب مقدس کہتی ہے کہ کوئی اور انفارمیشن نہیں ملے گی یسوع کی انفارمیشن کے بعد. یسوع کے آنے کے بعد ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ملی. اس کی تصدیق ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوتی ہے. دانیل نبی کی کتاب, اس کا 12واں باب نکال لیے, جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا 12واں باب ہم دیکھیں گے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح درج ہے, اور اس کو ہم 5ویں آیت سے پڑھیں گے. لکھا ہے, پھر میں دانیل نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دو شخص اور کھڑے تھے, ایک دریا کے اس کنارے پر اور دوسرا دریا کے اس کنارے پر. اور ایک نے اس شخص سے جو کیتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا پوچھا کہ ان عجائب کے انجام تک کتنی مدت باقی ہے. اور میں نے سنا, دوسرے نے کیا جواب دیا, کہ اس شخص نے جو کیتانی لباس پہنے تھا, جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا, دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حتی القیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور اور دور, ایک دور اور دور اور نیم دور, اور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت بخشے. اس میں ایک جو دریا کے اس پار کھڑا تھا, اس نے دریا کے اس پار والے سے پوچھا, اور اس نے کس طرح سے جواب دیا. اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ حتی القیوم, حتی اس حد تک, القیوم قائم کیا جائے گا, رکھا جائے گا, جو خداوند نے, جو الفا اور اومیگا ہے, پیدائش کی کتاب میں جس نے 7 دنوں میں ساری دنیا بنا دی, اور اس کے ہم نے 3 حصے بھی دیکھے تھے کہ ان کی ترتیب, ان کے کام اور خدا کی ذمہ داری, اور 7ویں دن میں آرام کیا. اسی خدا کی اس نے قسم کھائی, اور اس وقت کی قسم کھائی کہ جو قائم کرنے کے لیے موجود ہے, اور کہا کہ دور, کون سا دور ہم دیکھیں گے, دیکھتے ہیں ابھی. وہ پہلا دور جو 1000 تقریباً 400 سال پہلے, جبکہ یہ موسیٰ نے کتاب لکھی, تو مرکز جو ہے, جو سینٹر ہے, وہ یسوع کو رکھا جاتا ہے, اور اس سے پہلے جو یہ مقدس کتاب لکھی گئی, موسیٰ نے لکھی, تو بتایا جاتا ہے کہ 1400 before Moses has written all.
तोरा बुक्स, बुक ऑफ तोरा। तो ये जब लिखी गई तो वो एक दौर था, और एक और दौर, वो कौन सा दौर? जो हमारा है, एक और दौर, और नीम दौर। उस नीम दौर के बारे में यीशु की मौजूदगी है, उस खुदा की, उस रूह की मुजस्सम होने की मौजूदगी है, जो एक 33 साल के दरमियान में हमारे दरमियान में रहा, और एक वो दौर की बात कर रहा है। और उसने इस तरह बयान किया कि इन तीनों दौरों को बताया। जो बाप का दौर था, जिसमें उसने जमीन और आसमान बनाए, और फिर एक पाकरू का दौर जो यीशु के बाद है। पाकरू हमारे दिलों में काम करता है, पाकरू उस वक्त हमारे साथ साथ चलता था, अब हमारे दिलों के अंदर का पाकरू का दौर दूसरा। तीसरा, उसके बेटे का जिस्म में 33 साल तक कायम रहा है। ये तीनों दौर की बात, बाप, बेटे और रूह कुदस, बाप, बेटे और रूह कुदस, ये तीनों दौरों की बात हमें खुदावंद ने यहाँ बताई है, और दानियल को भी बताई है। और इसके बाद उसने कहा कि जब वो मुकद्दस लोगों के इक़्तिदार को नेस्त कर चुकेंगे तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। मुकद्दस लोग जो अपनी हैकलों को ज्यादा तरजीह देते थे, और अपनी हैकलों को ज्यादा समझते थे, और अपने लंबे लंबे चोगे पहनते थे, उनके बारे में खुदावंद बताते हैं। और अब हम देखते हैं कि उस दौर में वो दो शख्स कौन थे। उस दौर में, पहले दौर में, पहला शख्स जो है वो है मोसेस। मोसेस, आपने देखा कि दरिया के इस पार जब वो खड़ा था तो खुदावंद ने कहा कि इस दरिया पर, दरिया नील पर अपना आसा चला तो ये दो टुकड़े हो जाएगा। तो उसने पानी को दो टुकड़े किया, और खुदा की कौम जो है उसमें से गुजर गई। और बाकी सारे जितने भी अपने आप को पाकीज़ा समझते थे, अपने आप को हैकलों में रखते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। रोम में देख लें, उस वक्त रोमन का जमाना था, उस वक्त इसराइल का जमाना था, और इसराइल की तमाम हैकलों वाले और तमाम वो लोग जो अपने आप को मुकद्दस कहते थे, वो सारे के सारे खुदावंद ने बर्बाद किए। इस दौर को भी हम कहते हैं, नोआ के दौर को भी कहते हैं। और नोआ का दौर आपने देखा है कि खुदावंद ने उस हिस्से को जो खुदावंद के लोग कहलाते थे, अपने मुकद्दस कहलाते थे, उन पे उनका कहर बला। और 6वें बाब में लिखा है कि वो खुदावंद मलऊल हुआ कि उसने देखा कि इंसान की जो बशर जो है, उसकी हमेशा नीयत जो है वो दूसरी चीजों पर हावी रहती है। तो ये दौर जो था हमारे दरमियान में देखा गया। और दूसरा जो शख्स हम देखते हैं वो यशुआ है। वो यशुआ है, जबकि उसके पहले शख्स के बयान में जब उसने कहा तो उसने सारा इख्तियार यशुआ को दिया, और यशुआ ने भी दूसरे किनारे में वैसे ही किया जैसे मोसेस ने किया था। उसकी सुनी और उस तरह की। और ये अजीब काम जो दरिया के ऊपर हुए हैं, जो पानी के वसीले से हुए हैं, और पानी को कंट्रोल करने के लिए खुदा का हुक्म मानने के वसीले से हुए हैं, तो ये काम जो है ये हमारे दरमियान में अमल करते हैं। तो इस तरह दूसरा शख्स जो है वो हम देखते हैं, वो इक्तदार के लिहाज से यशुआ था, और उसने अपनी पूरी कौम का बचाया। अब आते हैं 9वीं आयत में, जो कि मैंने पहले कहा था कि अब nothing God is going to give us, nothing God is going to give us, because He has already given us education, He has already given us knowledge and information, and He has already given us a wisdom, which is Jesus Christ. Knowledge Jesus Christ की लें आप, wisdom जो है वो Jesus Christ का लें, और मालूमात भी जीसस क्राइस्ट के लें। वो आपको हर चीज से आजाद करता है।
اور خداوند کی معلومات میں داخل کرتا ہے. لکھا ہے اس نے کہا اے دانیل تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں 9ویں آیت میں اس نے کہا اے دانیل تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بند اور سرے بامور رہیں گی. اب دانیل کے ذہن میں بات کچھ معقول بیٹھی نہیں. اس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہ باتیں سمجھ نہیں سکا ہوں جو اوپر بیان کی گئی ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہے اس کنارے، دوسرا آدمی اس کنارے کھڑا ہوا ہے. تو یہ میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ باتیں اس وقت اس لیے نہیں سمجھ سکا کیونکہ یسوع نہیں تھے. پاک روح ان کے ساتھ ساتھ تھا، ان کے اندر نہیں تھا. خون بہانے کے بعد آپ جانتے ہیں، اس قصے کو ہم زیادہ دہراتے نہیں ہیں کیونکہ ہم مسیح میں ہیں. تو اس لیے خداوند نے اسے کہا کہ یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ یہ خون تیرے اندر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو بند رکھ. حالانکہ وہ اس کو قائم کر رکھنا چاہتا تھا اور اس کو بتانا چاہتا تھا کہ میں جو لکھتا ہوں کس کے لیے لکھتا ہوں. جو میں یہ لکھ رہا ہوں میں صرف اپنے نہیں لکھ رہا، وہ بھائیو آپ کے لیے اور میرے لیے جو آئندہ آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ لکھ رہا تھا. اور یہ ہر آدمی لکھنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ لکھتا ہے تو کسی کے پڑھنے کے لیے لکھتا ہے. اور یہ ہر پریچر کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ پریچ کرتا ہے تو وہ لوگوں کو سنانے کے لیے، تاکہ لوگ سنیں، اس لیے پریچ کرتا ہے. اور اگر وہ پریچ نہیں کرتا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نہیں سنانا چاہتا. اور اگر لوگ اس کی سننا نہیں چاہتے تو اس پریچنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا یہاں پہ دانیل نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں اس لیے لکھتا ہوں کہ لوگ پڑھیں، اور لوگ جب پڑھیں گے نہیں تو وہ سمجھیں گے کیسے؟ جیسے میں نہیں سمجھا تو وہ کیسے سمجھیں گے؟ تو خداوند نے اسے کیا جواب دیا کہ نہیں، تو اس کتاب کو بند کر. میرے پاس ایک اور پلان ہے جو میں تجھے بتاؤں گا. ہم دیکھیں گے کہ وہ کب ہے. وہ 13ویں آیت میں لکھا ہے، ہم دیکھیں گے کہ میں تجھے بتاؤں گا کہ وہ کب ہے. اس طرح جو بیچ کا حصہ ہے وہ یسوع کا ہے، کیونکہ خداوند نے اسے اور کوئی انفارمیشن نہیں دی. خداوند نے اسے اور اس نے کہا کہ اس کو بند کر، تجھے اور کوئی انفارمیشن نہیں دی جائے گی، اور لوگوں کو تیرے بعد میں بھی جو آئیں گے یسوع سے پہلے انہیں بھی کوئی انفارمیشن نہیں دی جائے گی. اب وہ انفارمیشن بند ہو گئی اور آخری وقتوں میں کھلی. آخری وقت کا یہ مقصد ہے کہ یسوع کے وقت جب کہ لوگوں کو سولی پر چڑھایا جاتا تھا. اب دیکھتے ہیں 10ویں 11ویں اور 11ویں آیت، جس میں یسوع کا لہو آ جاتا ہے. لکھا ہے اور بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف اور براق ہوں گے، لیکن شرارت کرتے رہیں گے اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا، اور دانشور سمجھیں گے. اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی، 1290 دن ہوں گے. 1290 دن ہوں گے. یہاں پہ جو اوپر بات کی گئی تھی کہ موسیس نے جو کتاب لکھی 1400 سال، اور 12ویں آیت بھی پڑھ دیں، مبارک ہے وہ جو 1333 روز تک انتظار کرتا ہے. اس لیے خداوند کا جسم میں آنا ہمارے لیے مبارک ہے کہ 1333 سال پہلے جو باتیں کی گئی تھیں موسیس کے ذریعے، یشوع کے ذریعے، دانیل کے ذریعے، وہ دانشور ہی سمجھ سکتے تھے، نادان آدمی نہیں سمجھتے تھے. اور دانشور جب آئے گا تو وہ ہمیں سمجھائے گا کہ دانش کی کیا چیزیں ہیں. تو دانشور آیا اور اس نے ہمیں سمجھایا. یہ شکر کرتے ہیں ہم خداوند کا
کہ 1335 روز کے بعد جو خداوند کا ایک دن کے برابر ہے، ہمارے 1335 سالوں کے بعد وہ انتظار کی جو ہے وہ گھڑی ختم ہو گئی، اور دانشور سمجھیں گے، اور لیکن جو شریر ہیں وہ شرارت ہی کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا فوکس جو ہے، ان کا سننا جو ہے وہ شرارت کی طرف موجود ہے، شرارت کی طرف موجود ہے، اور اس کا آرام جو ہے وہ یسوع ہے، اور پھر یہ ہم جب یسوع میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں آرام پڑتے ہیں۔ لیکن 13ویں آیت میں پھر لکھا ہوا ہے اس کے لیے، جو ہم نے 8ویں آیت میں دیکھا تھا کہ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس نے پوچھا، تو اس نے کہا نہیں، اس کتاب کو بند کر دے، تیرے اور تیرے بعد کے بعد لوگ نہیں سمجھیں گے، یسوع کے بعد جو آئیں گے وہ دانش رکھیں گے اور وہ سمجھیں گے۔ اور تو کیا کر، 13ویں آیت میں لکھا ہے، پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت بخشے، آمین۔ تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس کی میراث کیا تھی؟ نجات۔ اور نجات کون کس نے دی؟ یسوع نے دی۔ نجات کون ہے؟ یسوع ہے۔ خدا نے 8ویں دن آرام نہیں کیا، 8ویں دن پھر اس نے کام کیا، ایک اور کام کیا، ایک اور دن رکھا، 1333 سال، جو کہ کیلکولیشن کے مطابق جو کتاب بتاتی ہے، آرکیالوجسٹ بھی بتاتے ہیں اور بائبل بھی بتاتی ہے کہ وہ لکھی گئی، اور اس کے بعد جیزس آئے، اور جیزس نے وہ نجات کا راستہ دکھایا، کیونکہ نجات ان کے وسیلے سے ملی۔ اور اس طرح بھائیوں، میراث میں کون داخل ہوا؟ جتنے بھی سیمول نبی، داؤد نبی، سلیمان نبی، سلیمان بادشاہ، داؤد بادشاہ، دانیل، یسایہ، حزقیل، ملاکی تک جتنے بھی آئے وہ اس نجات میں داخل ہوئے۔ اور یہاں پہ کیونکہ دانیل نبی کا ایک شوق تھا کہ وہ لکھے اور بیان کرے، اس شوق کو خداوند نے کہا کہ میں یسوع کے ذریعے پورا کروں گا، اور یسوع ہی بتائے گا۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے نجات بخشے، اور ہمارا فوکس جو ہے وہ نبیوں کی معرفت اور رسولوں کی معرفت، جو لکھا، تحریر کیا گیا اور سنایا گیا، کس کے بارے میں؟ نجات کے بارے میں۔ اور نجات کس کے وسیلے سے ہے؟ یسوع کے وسیلے سے ہے۔ یسوع ہمیں یہ فضل بخشے تاکہ ہم دانش کی باتوں کو ساتھ رکھتے ہوئے خداوند میں مضبوط ہوں، آمین۔